علامہ رشید ترابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر دنیا اسلام بجا طور پر عید منا رہی ہے۔ اس عرفان و وجدان کے بعد اس تعقل و تدبر کے ساتھ کہ حضرت ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی نے انسان کو کن مراتب کمال پر فائز کر دیا ہے، ہر انسان کو اس عید کی مسرت میں برابر کا حصہ لینا چاہیے، اور اہتمام عید یہ ہو کہ حضرت ختمی مرتبت کی معرفت بحد ظرف و صلاحیت حاصل کی جائے۔ وہ ذات گرامی جہاں ہر فضیلت اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہو رہی ہو، جہاں ہر کمال اپنے عروج پر پہنچ کر جلوہ ریز ہو، وہاں صرف نبوت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ شرافت و کرامت انسان کے سارے منازل ختم ہو رہے ہیں، اور نوع انسانی میں ابدیت مطلقہ کے مقام پر صرف ایک ہی عبد ایسا نظر آتا ہے جس کی ابدیت رسالت سے پہلے قابل ذکر سمجھی جاتی ہے۔ قرآن حکیم مدارج انسان کا قائل ہے۔ ذات واجب نے اپنے آپ کو سورہ مومن میں رفیع الدرجات کہا ہے، اور سورہ انعام میں واضح فرما دیا گیا کہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ زمر میں اس اعلان کے بعد کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں گے، اس حقیقت کو آشکار فرما دیا کہ شرافت انسان علم ہی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تقریباً 687 مقامات پر علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خصوصیت سے انبیاء علیہ السلام کے لیے سورہ دخان میں تو وضاحت کر دی گئی کہ لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، کہ یہ ساری فضیلتیں ان کو عالمین پر علم کی وجہ سے حاصل ہیں۔ حضرت ابو البشر کو ملائکہ کے مقابل میں اسی صفت علم سے سرفراز فرمایا گیا تھا۔ سورہ بقرہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم کو اسماء کا علم دیا گیا، اور پھر ملائکہ سے جب پوچھا گیا کہ بتلاؤ اس علم سے تم واقف ہو، تو ان کو کہنا پڑا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور آدم کے بعد ہر نبی کو دولت علم دی گئی، اور علم کتاب و حکمت سے انبیاء کو آراستہ کیا گیا۔ حضرت یعقوب کے لیے کہا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ بِمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یوسف کے لیے کہا یعلمک من تعویل الاحادیث سورہ یوسف، حضرت خضر کے لیے کہا وعلمناہ من لدنا علما سورہ کہف، حضرت سلیمان کے لیے ارشاد ہوا وعلمنا منطق الطیر سورہ کہف، حضرت عیسیٰ کے لیے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ سورہ مائدہ۔ لیکن مقام ختمی مرتبت اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سورہ رحمان۔ رحمان نے قرآن عطا کیا، پھر انسان کو خلق کیا اور بیان کی طاقت بھی عطا کی، اور صراحت یہ فرمائی کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سورہ نساء۔ تجھ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، اور تجھ کو وہ علم ہم نے دیا جو تجھے حاصل نہ تھا، اور تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ صاحب خلق عظیم پر یہ فضل عظیم کہ علم قرآن عطا کیا، وہ قرآن کہ جس میں صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات و زبور و انجیل سب کو جمع کر لیا گیا تھا، وہ قرآن کہ تبیانا لکل شیء و ہدی و رحمتا و بشریٰ للمسلمین سورہ نحل، جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت ہے عالم اسلام کے لیے۔ وہ قرآن کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین سورہ انعام، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو، وہ قرآن جو فرقان ہے، حکیم ہے، مجید ہے، جو کلمہ صدق ہے اور مرکز اتمام صدق و عدل ہے، وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے جس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اور پھر نزل بہ الروح الامین علی قلبک
لتکون من المنذرین، جس کو جبریل امین تیرے قلب پر لے کر نازل ہوئے تاکہ تو ڈرانے والا بنے۔ یعنی قلب حضرت ختمی مرتبت منزل قرآن ہے، اور یہ منزل طاہر ہے، اس لیے کہ عبد کامل کا دل ہے، وہ عبد محض جو صرف مرضی مولا پر چلے، اور جو صرف مرضی مولا پر چلتا ہے وہاں امکان خطا نہیں۔ اس قلب سے نزدیکی کے لیے بھی طہارت کی ضرورت ہے۔ وہ قلب حضرت خاتم کہ جس میں قرآن ہے، اور وہ قرآن جو ایسا علم ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، 41واں سورہ حامیم، کہ جہاں بات اور لوگ کا ظلم ہو رہا نے جس کو نازل کیا، تو یہ وہ حقیقت محمدیہ ہے کہ جو سراسر علم ہے۔ اگر موسیٰ تجلی رب کے خواہاں ہو کر آواز دیں کہ ربی ارنی، تو حضرت ختمی مرتبہ دعا کریں کہ ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اگر حضرت ابراہیم دعا کریں کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو سرکار ختمی مرتبہ دعا کریں کہ ربنا ارنا الاشیاء کما ہی، کہ میرے پروردگار اشیاء کی ماہیت بتلا دے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس طرح حضرت طٰہٰ، حضرت یاسین، حضرت مزمل، حضرت مدثر، حضرت احمد اور حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم کی منزل اس قدر کامل ہے کہ یہی علم حقیقت علم سے قریب و قریب تر کر دیتا ہے۔ یہی دنا فتدلی کی منزل ہے، اور یہی قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام ہے کہ دل اور آنکھ میں ایک تغیر ہو، حواس و عقل ایک جا ہو جائیں، ظاہر و باطن متحد ہو، اور ما کذب الفؤاد ما رأى کی آواز آئے کہ آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ یہی وہ معراج علم ہے جہاں ملک رکا، نبی بڑھے، اور پھر وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم، عبدیت پر وحی ہوئی جو کچھ بھی وحی ہونی تھی۔ یہ الہی انداز کلام عطا ہوا، اور غالب کو کہنا پڑا حق جلوگر ز طرز بیان محمد، آرے کلام حق بس زبان محمد، دانی اگر بمانی اللہ لاک وارسی، خود ہر چیز حق است از آن محمد است۔ اس علم کے ساتھ سرکار ختمی مرتبت مبعوث ہوئے، اور اپنی طفلی اور اپنے زمانے شباب کو اپنی نبوت پر شاہد بنا دیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ یونس، ایک زمانہ تم میں نبوت سے پہلے گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی یہ علم الہی جو اکتسابی نہ تھا، جب آپ کی ذات گرامی سے ظاہر ہوا تو دعائے ابراہیم کی تکمیل ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، سورہ بقرہ۔ ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوث کر جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، بتحقیق کہ تو عزیز و حکیم ہے۔ تو جس کو خدا نے یہ کہا تھا کہ علمک ما لم تکن تعلم، سورہ نساء، کہ تجھ کو علم دیا جو تجھ کو حاصل نہ تھا، اسی کی شان یہ بھی قرار دی کہ یعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے نوع انسانی، تم کو وہ نبی علم کتاب و حکمت دے گا، اور جو تم کو علم حاصل نہیں ہے وہ سب عطا کرے گا۔ آج ملت اسلامیہ کو جس علم کی ضرورت ہے وہ سب اپنی جامعیت کے ساتھ حضرت ختمی مرتبت کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ ساری دنیا میں اگر علم کا شعور پیدا ہوا تو اسی عالمینی رحمت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ وہ علم حق جو زبان خاتم سے ظاہر ہوا، جس نے حقیقت اشیاء کو آشکار کیا، جس نے زمان و مکان سے بلند ہو کر ہر شے کی حقیقت کو پایا، جس کو پاک کہا وہ قیامت تک پاک ہے، جس کو نجس کہا وہ قیامت تک نجس ہے، جس کو حلال کہا وہ ہمیشہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا اس کی حلت کی کوئی صورت نہیں۔ یہی وہ علم ہے جو غیب سے ملا تاکہ خبیث و طیب کی شناخت کروا دی جائے۔ سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا عالم اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں کسی کو مرتضی نہ کر لے۔
اور پھر آل عمران میں تشریف فرمائی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ خداوند عالم صاحبان ایمان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کی پہچان نہ ہو جائے۔ اور نہ ساری دنیا کو غیب کا علم دیتا ہے کہ وہ خود حلال و حرام خبیث و طیب کو پہچان لیں، بلکہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو مجتبی کر لیتا ہے، اس کو اپنے علم کا مظہر بناتا ہے، حقیقت اشیاء کو اس پر آشکار فرماتا ہے تاکہ حلال محمد قیامت تک حلال رہے اور حرام محمد قیامت تک حرام رہے، اس لیے کہ وہی مرتضی ہے، وہی مجتبی ہے، وہی مصطفیٰ ہے۔ یہی وہ علم کی منزل آخر ہے جس میں آج سب کو حیرانی ہے۔ عقل کی دنیا حضرت قطنی مرتبت کے کسی ارشاد میں کوئی کوتاہی نہ نکال سکی، صرف اثر و تاثر کے مارے راہ حق سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، راہ علم سے ہٹ کر سوا راہ جہل کی اور کچھ نہیں۔ اقبال کو کہنا پڑا مسلم سر نبی بیگانہ شد، بازن بیت الحرم بت خانہ شد۔ مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو گیا، دل مسلم جو خانہ خدا تھا پھر بت خانہ بن گیا۔ المنات و لات و عزا و حبل ہر ایکی دارد بتے اندر بغل۔ منات و لات و عزا و حبل سے ایک ایک بت سب کے بغل میں ہے۔ شیخ ماں از برہمن کافر ترست، زن کے اورا سومنات اندر سرست۔ ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے سر میں سومنات ہے۔ اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ اے وہ کہ تیری تجلی ہر عصر اور ہر دہر کی صبح ہے، اور تیری نگاہ ظاہر سے گزر کر دل کی گہرائیوں تک جاتی ہے۔ یہ تیری ہی شان ہے کہ از کلید دین درے دنیا کشاد، ہم چو بطنے اومے گیتی نزاد۔ تو نے دین کے کلید و مفتاح سے دنیا کے دروازے کھول دیے، مادر گیتی نے پھر اس طرح کا فرزند پیدا نہیں کیا۔ در جہاں آئین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشی در نورد۔ دنیا کو اس نے ایک نیا دستور دیا اور گزری ہوئی قوموں کی مسندیں الٹ دیں۔ طور موجے از غبار خاناش، کعبہ و بیت الحرم کا شاناش۔ اس کے گھر کا غبار طور ہے، اس کے مکان کی خود کعبے کو عزت مقصود ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ بلغ